اور جب صبر کا موقع آیا میرے نبی کو اللہ نے جتنے بیٹے دیے سب بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے. میرے نبی کو قاسم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے, عبداللہ پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے. پھر ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت ماریا کے پیٹ سے. اللہ کے نبی نے بڑے شوق سے بچے کا نام ابراہیم رکھا. بڑے خوشی سے صحابہ کو بتایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ ابراہیم رکھا ہے. عرب کے دستور کے مطابق اللہ کے نبی نے بیٹے کو کچھ دنوں کے بعد دیہات میں بھیج دیا تاکہ دیہات کے ماحول میں وہ تندرست ہو جائے اور دیہات میں رہ کر کے اس کی صحت اچھی ہو جائے. بچہ 1.5 سال کا ہو جاتا ہے اور دیہات میں رہتا ہے. نبی کے پاس خبر آتی ہے بچہ بیمار ہو گیا ہے. اللہ کے نبی کچھ صحابہ کو لے کے پہنچتے ہیں. اپنے بیمار بچے کو اللہ کے نبی اپنی گود میں لیتے ہیں. بچہ بخار میں لت پت ہے, بیمار ہے, دم ٹوٹ رہا ہے, سانسیں اکھڑ رہی ہیں. اللہ کے نبی سمجھ گئے اب میرا بیٹا چند سانسوں کا مہمان ہے, چند سانسیں میرے بیٹے کی بچی ہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلتے ہیں اور زمین پہ گرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں, اے اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں یہ آنسو اس لیے بہ رہے ہیں کہ یہ رحمت کے آنسو ہے, یہ ایک باپ کے آنسو ہیں جو اپنے بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے, جب اللہ کے نبی کا بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے چلا جاتا ہے, اللہ کے نبی روتے ہوئے کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. اے میرے بچے ابراہیم تیرے باپ کا دل غمگین ہے, تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اے میرے بچے تیری موت پر تیرا باپ صبر کرتا ہے. صبر اس کو کہتے ہیں میرے بھائی. مصیبتوں میں پریشانیوں میں اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا, اپنے آپ کو شریعت کی حد میں رکھنا, اسی کا نام صبر ہے. اور اللہ قرآن میں ہمیں سمجھاتا ہے, ہمیں تعلیم دیتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. میرے بندو مصیبتوں میں صبر کا دامن تھامے رکھو. صبر جو ہے آپ کو ایک خوشحال زندگی عطا کرتا ہے میرے بھائی. اور یہ بھی یاد رکھو مومن کا عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے. ہمارا بچہ بیمار ہوا, ہم پریشان ہوئے, ڈاکٹر کے پاس گئے, سیرپ لا کے دیا, انجیکشن لا کے دیا, ٹیبلٹ لا کے دیا, ہمیں لگا یار 1000 روپے خرچ ہو گئے. یہ 1000 روپے خرچ ہوئے نا, اس کا بھی ثواب ملے گا ہمیں. آپ گاڑی سے جا رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو گیا, چوٹ لگ گئی, پیر میں چوٹ لگ گئی, پیٹھ میں چوٹ لگ گئی, کمر میں چوٹ لگ گئی, آپ کو لگا میرے اوپر یہ مصیبت کیوں آئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن. مسلمان کو جو بھی چوٹ لگتی ہے, جو بھی تکلیف ہوتی ہے, جو بھی غم لاحق ہوتا ہے, جو بھی پریشانی آتی ہے, الا کفر اللہ بہا خطایاہ, اللہ اس کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بناتا ہے. اتنی مصیبت آئی اتنی ہمارے اکاؤنٹ کے گناہ کم ہو گئے, ہمارے قیامت کے دن اتنے گناہ پر ہم سے حساب کتاب کم ہوگا. میرے بھائی اگر دنیا کی چند مصیبتوں کے بدلے اگر ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. صبر سے کام لو, آپ کی مصیبتیں اور پریشانیاں بھی آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے گی انشاءاللہ. تو یہ 8ویں چیز ہے کہ ہم صبر سے کام لیں. 9ویں چیز